اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين۔ سورہ یونس الف لام را، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات یعنی جدا جدا حروف۔ ان حروف کے آپس میں ملنے سے کوئی بامعنی لفظ نہیں بنتا جو ہمارے لیے مفہوم ہو، بلکہ ان حروف کا تلفظ کرنا ہوتا ہے الف لام را۔ اگر اس سے لفظ بننا ہوتا تھا تو پھر الر الر ہوتا، اس سے لفظ نہیں بنتا، حروف کا تلفظ کرنا ہوتا ہے۔ الف لام میم میں اگر لفظ بننا ہوتا تو علم ہوتا، لفظ نہیں بنتا، الف لام میم حروف کا تلفظ کرنا ہوتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ لفظ کے لیے جڑنے والے حروف نہیں ہے، الگ الگ حروف ہیں۔ ان کے بارے میں بہت مختلف نظریات ہیں، پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہمارا موقف یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کلام کرے ایسا جس کو لوگوں کے لیے سمجھانا مقصود ہو اور سمجھ میں نہ آئے، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ الف لام را سے ہم کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات کرے ہم سے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ بات ہم سے نہیں، سرے سے نہیں، اس کا خطاب ہم سے نہیں ہے، اس کے مخاطبین ہم نہیں ہیں، اس کے مکلف ہم نہیں ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہوتا تو ایک مفہم یعنی بامعنی اور واضح عبارت ہوتی۔ یہ اپنے حبیب کے ساتھ ایک راز ہے جو صرف رسول اللہ کے ساتھ مربوط ہے۔ یہ ہمارا موقف رہا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، وہ یہ آیات ہیں جو کتاب حکیم سے مربوط ہیں، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ آیات نشانی کو کہتے ہیں، علامت کو کہتے ہیں۔ قرآن کے ہر عبارت جو ہے آیت من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کائنات میں بہت سی آیت ہیں۔ وفی کل شیء لہ آیت تدل علی انہ واحد، کسی شاعر نے کہا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی آیت ہے، نشانی ہے، دلیل ہے۔ ہر چیز اللہ کے وجود کے اوپر ایک بین ثبوت اور دلیل ہے۔ قرآن مجید جس طرح اللہ تعالیٰ کے آیات تکوینی جو ہے وہ بے شمار ہیں، اسی طرح اس کتاب میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے آیات ہے وہ ہر عبارت جو ہے وہ آیت من آیات اللہ۔ یہ قرآن معجزہ ہے، رسالت مآب کے اوپر ایک معجزے کے طور پر نازل ہوا ہے۔ اس معجزے کے اندر موجود
آیات جو ہے وہ ایک نظام حیات اور دستور زندگی لے کر کے یہ کتاب آئی ہے، لہٰذا ہر آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، کتاب حکیم کی آیات ہے یہ اس سورہ میں آگے آنے والی آیات۔ یہ کتاب ایک حکمت بھری کتاب ہے۔ حکیم، حکمت کا مطلب میں نے بارہا بتایا آپ کو، حکمت جو ہے وہ امر واقع بتانے کو کہتے ہیں۔ حکیم واقع کا سمجھنے والا، اور حکمت واقع بینی۔ الحکمہ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر، اس لیے کہ وہ خیر کثیر اس لیے ہے کہ حکمت کیا ہے؟ واقع بینی ہے۔ حقیقت اور قیمت تو واقع کو حاصل ہے، واقع کے مطابق نہیں ہے تو واہمہ ہے، بے حقیقت ہے۔ لہٰذا جو کتاب واقع بین ہے، حقائق تک پہنچانے والی ہے، امر واقع تک انسان کی رسائی جس کے ذریعے ہو سکتی ہے، اس کو کتاب حکیم کہتے ہیں۔ واقع تک، حقیقت تک، حق تک۔ حق کس کو کہتے ہیں؟ حق اس شیء ثابت کو اور حقیقت کو حق کہتے ہیں۔ آپ کی بات اگر واقع کے مطابق ہے تو آپ کی بات کو سچ کہتے ہیں، اور اس واقع کو حق کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کی بات واقع کے مطابق نہیں ہے تو آپ کی بات کو جھوٹ کہتے ہیں، اور جس بات کے اس جھوٹ نے نشاندہی کی ہے اس کو باطل کہتے ہیں۔ باطل ہے، وجود نہیں ہے اس کا۔ لہٰذا حق امر واقع کو کہتے ہیں۔ اس حق تک پہنچانے والی چیز کو حکیم کہتے ہیں، اس حق تک پہنچنے کو حکمت کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ کتاب حکمت بھری کتاب ہے، امر واقع کی نشاندہی کرنے والی کتاب ہے، حقیقت تک، حق تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی۔ تاریخ انبیاء میں سب لوگوں کے لیے یہ بات ہضم نہیں ہو سکی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندہ، ایک آدمی، ایک انسان، ایک رجل، مرد، وہ نمائندہ بن کے آ جائے، یہ قابل ہضم نہیں رہا۔ اللہ، ان کا یہ کہنا تھا اللہ اگر کسی کو اپنا نمائندہ کر کے بھیجتا تو اپنے ہاں سے کسی کو بھیجتا، وہاں سے، یعنی کسی فرشتے کو بھیجتا جو پوری طاقت اور قوت کے ساتھ۔ اللہ تو اس کائنات کا خالق ہے، ساری طاقت اس کے پاس موجود ہے، ساری قوت کا منبع، سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہاں سے کوئی بندہ آتا ہے مسکین سا، غریب سا، ایک طاقت والا بندہ آتا فرشتوں کی شکل میں، اپنے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ آ جاتا۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہو گئی؟ ان اوحینا الی رجل منہم، انہی میں سے ایک بندے کے اوپر ہم نے وحی بھیجی۔ یہ تعجب کی بات ہے ان لوگوں کے لیے۔ قدیم سے لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ انسان من حیث انہ انسان اللہ کی نمائندگی کی اہلیت نہیں رکھتا۔ یہ مشرکین اور منکرین کے نزدیک یہ نظریہ کہ انسان اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کی طرف سے سفارت کا کام انجام دے۔ اور کبھی وہ لوگ اگر کسی انسان کو اس کا اہل سمجھ بھی لیتے تو اپنا مادی معیار سامنے رکھتے تھے۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وہ کہتے تھے کہ یہ دو شہروں میں سے
کسی بڑے آدمی کے اوپر وحی نازل نہیں کیوں ہوئی؟ یہ عبداللہ کی یتیم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. یہی ایک بندہ مل گیا اللہ تعالیٰ کو وحی نازل کرنے، کوئی کسی بڑے بندے کے اوپر ان کے نظر میں، ان کے معیار میں اپنی کوئی بڑائی ہے جو مادی معیار کے اوپر یہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور معیار قائم کرتے ہیں. اگر وہ انسان کو اہل سمجھ بھی لے تو اپنے مادی معیار کے اوپر کسی کو اہل سمجھ لیتے تھے لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو نمائندگی ہے، ان اوحینا، وحی جو نازل کرنا ہے، وحی یہ اس کے لیے اپنے وحی کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، وحی کے اپنے تقاضا ہوتے ہیں. یہ وحی کہتے ہیں، یہاں پہ تلفظ غلط ہے، وحی نہیں ہے، وحی ہے، الوحی. اشاروں سے مطلب کو کسی طرح پہنچانے کو لغت میں، عربی زبان میں کہتے ہیں. وحی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، وحی کے نزول کے لیے اپنا ایک ظرف اور اہلیت ہوتی ہے، وحی کا اپنا ایک معیار ہے، وہاں وحی نازل ہوتی ہے. وحی خود کیا چیز ہے؟ آج کل کے مادی لوگوں کے لیے اس چیز کا سمجھنا، جس طرح اس زمانے کے مشرکین بھی مادی پیمانے کے مطابق وہ اپنے معیار قائم کرتے تھے، تو وہ دو بڑے لوگوں کے اوپر وحی کیوں نازل نہیں، وہ وحی کو نہیں سمجھتے، ممکن نہیں تھا ان کے لیے وحی کا سمجھنا، اس لیے کہ اس ذات اور ہستی کو بھی نہیں سمجھ سکتے تھے جس پر وحی نازل ہونا چاہیے، اس کو بھی نہیں سمجھتے تھے. آج کل کے مادی لوگ جن کو ہم سائنسداں کہتے ہیں، ان کے بھی سمجھ میں بات نہیں آتی، یقیناً نہیں آتی کہ وحی کیا چیز ہے. البتہ جدید تحقیقات میں یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے کہ وحی کیا چیز ہے. ایک ماورائے محسوسات اور ماورائے مشاہدات کوئی حس ہے، یہ انسان نے بہت سی جگہوں پہ دیکھ لیا. صرف انسان جو وحی الہی کی اہلیت رکھتا ہے، جس کا قلب اس قدر نورانی ہے کہ وہاں وحی نازل ہو سکتی ہے، صرف اس قلب کی بات نہیں ہے، اس قلب کے علاوہ بھی ماورائے محسوسات ایک حس ہے، ایک سوچ اور ایک حس اور ایک سمجھ جو محسوسات سے ماورا ہے، دنیا میں موجود ہے. صرف وحی کی بات کیوں کرتے ہو؟ ایک ماورائے محسوسات، ایک حس موجود ہے. اس کے لیے ایک مثال، اچھی مثال ہے، اس کو ہم پیش کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں ہے، ایک خطبے میں حضرت امیر المومنین مولا متقیان علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یعلم، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ ذات ہے کہ یہ بات بھی جانتی ہے، یعلم اختلاف النینان فی البحار الغامرات، گہرے سمندروں میں مچھلیوں کے آنے جانے کو، آمد و رفت کو جانتا ہے. فی البحار الغامرات، گہرے سمندروں میں مچھلیوں کے آنے جانے کو سمجھتا ہے، جانتا ہے. اللہ وہ ذات ہے. پتہ چلا کہ گہرے سمندروں میں ان مچھلیوں کے آنے جانا کوئی خاص بات تو نہیں، مچھلیاں آتی ہیں جاتی ہیں، یہ ان کا جاننا کوئی خاص بات ہو گئی، کوئی قابل توجہ بات تھی، کوئی قابل ذکر چیز تھی مچھلیوں کا ادھر ادھر جانا.
آتی جاتی رہتی ہے، مچھلیاں ہمیشہ گھوم پھر رہی ہوتی ہے، مچھلیوں کے آنے جانا گھوم پھرنا کوئی اہم بات ہے؟ جی اہم بات ہے، یہاں ایک بات ہے، اور وہ بھی فی البحار الغامرات۔ بات یہ ہے کہ ایک مچھلی ہے سانپ شکل کی، یہ مچھلیاں زندگی کرتی ہیں دریاؤں میں، میٹھے پانی میں، مصر کے دریاؤں، دریائے نیل اور امریکہ کے دریاؤں میں یہ اس نسل کی مچھلیاں زندگی کرتی ہیں۔ جب اس کی عمر 2 سال کی ہوتی ہے تو پھر ان کی عمر پوری ہو چکی ہوتی ہے، وہ چل پڑتی ہیں، وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں۔ مصر کی مچھلیاں بھی اور امریکہ کے دریاؤں سے مچھلیاں چل پڑتی ہیں سمندر کی طرف، بحر الکاہل کے گہرے سمندر کی طرف، جہاں پر بہت زیادہ گہرائی ہے۔ وہاں پر ایک خاص درجے کی روشنی بھی نہیں ہوتی، زیادہ گہرائی میں تاریکی ہے، اور شرائط ماحول ایسا ہے جہاں پر جا کر کے اس ماحول میں جا کر کے یہ مچھلیاں انڈے دیتی ہیں۔ انڈے دینے کے بعد یہ سب کے سب مر جاتی، وہیں مر جاتی، مائیں مر گئی، اور انڈے جو ہے وہ بعد میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو ہے وہ ان انڈوں سے پھر زندہ ہو کر کے یہ سمندر میں آ جاتی ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ یہ بچے جن کی مائیں مصر سے آئی ہیں وہ بچے مصر کو جاتے ہیں، جن کی مائیں امریکہ سے آئی ہیں وہ بچے امریکہ کو چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک حیث ان بچوں نے جو انڈوں سے ابھی نکلے ہیں، جو اس گہرے سمندر کے تہہ میں، ان کو کیسے پتہ چلا کہ ہماری مائیں جو ہے وہ مصر سے آئی ہے، امریکہ سے، کہاں سے آئی ہیں؟ جی، لیکن ان کے پاس ایک حس موجود ہے جو مشاہداتی نہیں ہے، تجرباتی نہیں ہے، محسوساتی نہیں ہے، ماورائے حس ایک اور حس ان کے اندر موجود ہے۔ صرف وحی کی بات نہیں، صرف انسانوں کی بات نہیں، یہ بات مشاہدے میں آ گئی ہے لوگوں کی کہ وحی جو ہے وہ قابل فہم چیز ہے نسبتاً مثالوں سے، نظائر سے۔ خود وحی تو ان تجربہ کرنے والوں سے یا ان سائنسدانوں کے لیے قابل فہم نہیں ہے، نظیر سے قابل فہم ہے، اس لیے کہ خود وحی قابل تجربہ نہیں ہو، تجربے کی قینچی کے نیچے نہیں آتی وحی۔ ان لوگوں کا یہ موقف تھا شروع میں کہ جو چیز ہماری قینچی میں نہیں آتی ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ ہم نے بہت سی جگہوں پر یہ مطلب بیان کیا ہے سائنسدانوں کے اس موقف کے بارے میں، وہ غیب کے بارے میں ہم نے شروع میں بھی بتایا تھا، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم غیب کو نہیں مانتے، ہم صرف محسوسات کو مانتے ہیں، ہمارے تجربے میں جو چیز آتی ہے ہم اس کے لیے تسلیم کرتے ہیں، اس کے ماوراء کی ہم نفی کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ ہم نے وہاں کہا تھا، ایک نقطہ قابل توجہ ہے، ہم نے وہاں کہا تھا آپ تجربہ والے سائنسداں صرف محسوسات کے بارے میں موقف بنا سکتے ہیں، نفیاً و اثباتاً۔ ایک آپ کے بقول، آپ کے موقف کے مطابق کسی چیز کے بارے میں جو بھی موقف بنانا ہے وہ اس وقت آپ موقف بنا سکتے ہیں آپ کے تجربے میں قینچی کے بیچ میں آ جائے، جی قینچی کے درمیان میں جو چیز آ جاتی ہے اس کے بارے میں آپ موقف بنا سکتے ہیں، ہے کا موقف، نہیں کا موقف، ہے بھی موقف ہے، نہیں بھی تو ایک موقف ہے، نظریہ ہے، عقیدہ ہے ایک۔ لیکن جو چیز آپ کی قینچی کے درمیان میں نہیں آتی آپ اس کے بارے میں کوئی بھی موقف نہیں بنا سکتے بقول آپ کے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو چیز
ہمارے تجربے میں نہیں آتی، ہم اس کو نہیں مانتے. خوب نہ مانیں نا پھر آپ، مثبت بھی نہ مانیں منفی بھی نہ مانیں، دونوں نہ مانیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وحی اور غیب، ایمان بالغیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے؟ یہ اعتماد تمہارے تجربے میں نہیں آتی اس لیے کہ ہم ان کی نفی کرتے ہیں. آپ نفی نہیں کر سکتے. جی، نفی کرنا ایک موقف ہے، ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے. آپ خود کہتے ہیں ہم عقیدہ نہیں قائم کرتے اس کے بارے میں جو ہمارے تجربے میں نہیں آتی. اور یہ تجربے میں نہیں آتی ہے نا وحی، آپ اس کے بارے میں کوئی موقف نہیں بنا سکتے بقول آپ کے. نہ نفیاً موقف بنا سکتے ہیں، نہ اثباتاً موقف بنا سکتے ہیں. کوئی موقف نہیں بنا سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی ہم کو نہیں پتہ، چونکہ اس پر ہمارا تجربہ نہیں ہوا لہٰذا ہم اس کو نہیں جانتے کہو. لیکن وحی نہیں ہے نہ کہو، نہیں کہہ سکتے آپ وحی ہے یا نہیں ہے. لیکن اب چونکہ نظائر بہت سی نظیر چیزیں مل گئی ہیں اور ان کے علم میں آ گئی ہیں، اور بھی مثالیں بہت ہیں. میں نے ایک مثال کے اوپر اکتفا کیا ہے چونکہ یہ ایک دلچسپ مثال تھی اور اس کا حوالہ نہج البلاغہ میں ملتا تھا. مزے کی بات یہ ہے، يعلم اختلاف النینان فی البحار الغامرات، اس لیے ہم نے ایک مثال آپ کو پیش کی ہے. ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وحی نازل کی ہے ایک آدمی کے اوپر، منہم جو ان میں سے ہے. درست ہے منہم ان میں سے ہے، درست ہے رجل ہے، لیکن اس کی رجولیت، اس کی مردانگی، وہ دیکھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں تمہاری تو انسانوں کی طرح ہے. لیکن قل انما انا بشر مثلکم، دوسری جگہ ہے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں. یوحی الیہ، بس یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتے. یہ بھی رجل ہے لیکن اوحینا، اس رجل کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. رجل یوحی الیہ ہے، نہ صرف رجل ہے. تم رجل ہو بس، باقی انسان ہے، باقی بشر ہے اور بس. لیکن یہ بشر یوحی الیہ. ایک مثال دیتا ہوں، ہم کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ہم انسان کو جاندار کہتے ہیں نا، ہم جانداروں میں سے ہیں نا، حیوانات کہتے ہیں. حیوانات میں سے ہم بھی، زندہ چیزوں میں سے، حیات رکھنے والی چیزوں میں سے. یہ ہم حیات رکھنے والی چیزیں، جاندار ہیں، حیوان ہے. اگر ہم سے کہہ دیے کہ اچھا آپ حیوان ہیں، انسان نہیں ہیں، یار حیوان ہے، ناطق حیوان، یہ عقل رکھنے والا حیوان. اچھا عقل رکھنے والا حیوان، عقل کا اس کے ساتھ جس کو ہم جنس و فصل کہتے ہیں نا، فصل کے ملنے کے بعد کہ یہ ایک مستقل دوسری چیز سامنے آ گئی. اسی طرح یہاں پر جس طرح ہمارے لیے جنس و فصل ہے، یہاں ہمارے معاشرے میں ایک بحث بھی رہی ہے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ نوع ایک ہے، ایک اصطلاح ہے. یہ نوع ایک منطقی اصطلاح ہے اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے، آپ نوع ایک کہہ دیں، نوع جدا کہہ دیں، لیکن یہاں رجل یوحی الیہ ہے، یہ فصل ہو سکتی ہے اس کے لیے، یا صنف کے لیے اس کا وہ ہے خاصیت بیان کرو تو صنف بن جاتی ہیں، اور فصل کہہ دو تو وہ نوع بن جاتی ہے. اصطلاح ہے، آپ لا مشاحۃ فی الاصطلاح، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں، یہ صنف کہہ دیں یا نوع کہہ دیں، بات ایک ہے. مثلا رجل کیا ہے؟ حیوان ناطق، وہ حیوان جس کے پاس عقل ہے وہ رجل ہے. لیکن یہ رسول کیا ہے؟ رجل یوحی الیہ، وہ رجل ہے جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. جس رجل پر وحی نازل ہوتی ہے وہ تم جیسا تو نہ ہوا نا پھر.
خداوند عالم کی طرف سے نمائندگی کی اہلیت کب ہوتی ہے؟ جب اس میں وحی نازل ہونے کی اہلیت ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کہ یہ وحی کس مقصد کے لیے نازل ہوتی ہے؟ وحی اس مقصد کے نازل ہوتی ہے کہ ان انذر الناس، لوگوں کی تنبیہ کریں۔ قرآن مجید میں رسالت میں آپ کے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، بشارت دینے والا، تنبیہ کرنے والا۔ لیکن تنبیہ کو زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے قرآن۔ بہت سے مقامات کے اوپر تنبیہ کا ذکر ہے، بشارت کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے مقامات کے اوپر تنبیہ ہی کے اندر بشارت ہوتی ہے۔ من حذرک کمن بشرک، علماء متقیان فرماتے ہیں جو تم کو تنبیہ کر دے وہ ایسا ہے جیسے تم کو بشارت دے دی اس نے۔ خبردار ایسا نہ کرو، آپ کو بچا دیا، بچ گئے، مبارک ہو، بشارت۔ جو شخص آپ کو خطرات سے بچاتا ہے وہ آپ کو بشارت دے رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا تنذیر میں، نذارت میں، تنبیہ کے اندر بشارت بھی موجود ہے۔ کبھی اس بشارت کا صریحاً ذکر ہوتا ہے اور ہمیشہ بشارت کا ذکر نہیں ہوتا، تنبیہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ان انذر الناس، لوگوں کی تنبیہ کرو، لوگوں کو خطرات سے بچاؤ۔ وبشر الذین آمنوا، دیکھو بشارت تو دینا، تنبیہ سب کے لیے ہے، اور بشارت ہے الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے بشارت دے دو اگر وہ اس تنبیہ کو مان لیتے ہیں، ٹھیک، تو ان کے لیے بشارت ہے ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے ایک سچا مقام ہے۔ قدم مقام، جی منزلت، رتبہ ہے، ان کے لیے ثواب ہے، درجہ ہے، عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ یہ اس بات کی بشارت دے دو۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ انشاءاللہ اگلی آیت بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔